بعض مرتبہ منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی، بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا، اڑا کے اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی نہیں۔ اپنے آپ سے اپنے بارے میں سچ بولنا سب سے بڑی ایمانداری ہے۔ زندگی میں صرف محبتوں کی عادت نہیں ڈالتے، اگر کہیں تھوڑی بہت نفرت بھی مل جائے تو اس سے لڑنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ عشق سے خالی انسان حیوان ہے، اور حیوان نصیحت نہیں سمجھتا۔ زندگی کی خوبصورتی کو خوبصورتی سے جینا سیکھیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی نہیں بھر سکتے۔ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر کچھ لکھے یا بغیر لائن کھینچے چلا جاتا ہے تو پھر آسانی مل جاتی ہے۔ جو شخص بھی گول چکر میں گھومتا ہے اور اپنے ہی خیال کے اندر وس گھولتا ہے، اور جو گول گول چکر لگاتا رہتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی دکھا ہم کو سیدھا راستہ، اس پر عمل نہیں کرتا، اور وہی سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکال سکتا ہے۔ انسانی زندگی کو سب سے بڑا خطرہ جھوٹ سے ہے۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ مومن کی عید اس کے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں سے نجات کا دن ہے۔ تکلیف کا علاج بھاگ جانا نہیں، اس کا علاج فرار سے نہیں کیا جا سکتا۔ جو تکلیف دیتا ہے اس سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جائے گا؟ نہیں، گزرے ہوئے وقت سے، ماضی سے نکل کر حال میں جینے والوں کے زخم بھرتے ہیں۔ محبت زندگی کے فیصلوں سے لڑ نہیں سکتی، دل توڑنا پڑتا ہے بہت سے دلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے۔ زندگی کو ایک جنگ کی طرح لیجئے جو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے مل کر بنتی ہے، اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے تمام حصوں پر توجہ دینی ہوگی، لیکن فضول کاموں اور فالتو چکروں میں اپنی طاقت ضائع کر دیں گے تو یہ جنگ جیت نہ سکیں گے۔ سب غم اور سب خوشیاں سر آنکھوں پر، کچھ میری مرضیاں اور کچھ میرے مالک کی مہربانیاں۔ دنیا میں دو ہی پھول ایسے ہیں جو کبھی نہیں مرجھاتے، ماں اور باپ، اور یہی وہ پھول ہیں جن کی خوشبوئیں ہمیشہ اولاد کی روحیں معطر رکھتی ہیں، خوشبودار رکھتی ہیں۔ ہمارا جہاں ہماری والدہ اور ہماری حیات ہمارے والد ہیں۔ بڑا آدمی وہ ہے جو ہر آدمی کے اندر بڑائی کا احساس پیدا کرے۔ ہزار منافقوں کی فوج سے بہتر ایک سچا بے لوث محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ دوسروں کی زندگی کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا اخلاقی طور پر گھٹیا پن کی بات ہے۔ برداشت، صبر اور سہ جانے کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بلا کسی فائدے کے، بنا کسی غرض کے لوگوں سے میل جول رکھے۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قدر کرنا چھوڑ دی ہے، اور جب بھی قدردانی ختم ہوتی ہے معاشرے سے شکر ختم ہو جاتا ہے، اور جب شکر ختم ہوتا ہے تو معاشرہ زوال کی طرف بڑھتا ہے۔ جانتے ہیں معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔
محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہیں، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ زندگی میں کامیابی زیادہ ذہانت سے نہیں ملتی، بلکہ کوشش اور دعاؤں سے ملتی ہیں۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، لیکن اچھے انسان ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لفظوں، دعاؤں اور یادوں میں۔ شاخ سے کٹنے کا غم ان کو بہت تھا، لیکن پھول مجبور تھے ہنستے رہے گلدانوں میں۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ کچھ رشتے دروازے کھول جاتے ہیں، یا تو دل کے یا آنکھوں کے۔ جب بھی رشتوں میں شک پیدا ہو جائے تو وہ ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوا کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو غلطی کسی کی بھی ہو، ہارتے دونوں ہیں۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت اور محنت بیکار جاتی ہے۔ وسعت عشق میں تنگ دلی کا یہ عالم، ایک چاہنا، فقط اسی کو چاہنا، پھر کچھ نہ چاہنا۔ علم سیکھنے سے آتا ہے اور برداشت کرنا اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ نظر ہی نظر والوں کی نظر سے آتا ہے، پھر یقین والوں پر یقین کر لینا ہی ایمان ہے۔ کوئی بھی دل دکھائے، دعا دو جواب میں۔ مجھے کیا خبر کہ وہ عشق تھا، نماز تھی کہ سلام تھا، میرا اشک اشک تھا مقتدی، تیرا حرف حرف امام تھا۔ دنیا ایک دلہن کے مانند ہے، جس نے اسے طلب کیا تو پھر اس کو خود سے دور نہ کر سکا۔ جھکا لے گردن، یہی ہے درشن کہ یار مجھ میں یار میں ہوں۔ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ۔ کوئی اڑ کے گر گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اور آخر میں تھا، میرا رب تھا اور میرے اعمال تھے۔ بے حد محبت اپنی حد میں لے آتی ہے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ جب تک آدمی اندھا نہیں ہوتا، دیکھ نہیں پاتا۔ تمنا سر بلندی کی ہمیں بھی تنگ کرتی ہے، مگر ہم دوسروں کو روند کر اونچا نہیں ہوتے۔ محبت اور موت کی پسند تو دیکھو، ایک کو دل چاہیے، دوسرے کو دھڑکن۔ یہ محبت ہی تو ہے جو اگر روٹ جائے تو انسان کے چہرے سے تمام رنگ چھین لیتی ہے، اور اگر مل جائے تو قوس قزح کے تمام رنگ چہرے پر بکھیر کر اسے اتنا خوبصورت کر دیتی ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ جس کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہم وقت کی چوکھٹ پر کھڑا دیکھ رہے ہیں، انسان کے کردار سے انسان خفا ہے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نیند ہے جو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے۔ قدرتی موت سے پہلے ہم بہت سی موتیں مر چکے ہوتے ہیں۔ قدرتی موت تو اعلان ہے ہر موت سے نجات کا۔ دو چیزیں ہمیشہ ٹوٹنے والی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس کے ٹوٹنے سے انسان ایک ہی بار میں مر جاتا ہے، اور ساتھ ٹوٹ جائے تو انسان ہر پل مرتا ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھوپڑیوں میں خوش رہتی ہے، اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو لات مار دیتی ہیں۔
جب آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر نہ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی غریبی اور افلاس محبت کی کمی ہے۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہے۔ اپنی خود بنائی ہوئی قید کو توڑ دے اور آزاد ہو جا، اللہ کے سوا کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ ہر کسی کو اپنے انداز میں دکھ جھیلنے کا حق ہے۔ پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہو وہ پھول ہوتا ہے، زندگی مشکل کیوں نہ ہو وہ زندگی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ دین پر چلنا آپ کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے تو راستے ہموار اور آسان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹھہر جاتے ہیں، بنجر زمینوں کو محبتوں کے پانی سے سیراب کر کے چاہتوں کی نئی فصل بوتے ہیں، اور پھر وصل کی چھاؤں میں بیٹھ کر عقیدتوں کے جنگل کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہی لوگ محبت کے وارثوں میں سے ہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی بہترین سہارا بنتے ہیں۔ حوصلہ باز مرتبہ انسان کو بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم اور حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو پھر الفاظ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، مگر اسے اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ ہار جانا شکست نہیں، اصولوں کا سودا کرنا، اپنے کردار سے گر جانا اور بک جانا، یہ بدترین شکست ہے۔ دنیا میں آج تک سب سے زیادہ کڑوی اور کھاری چیز کسی کے دل کو دکھا دینے والا لہجہ ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، اور زندگی خوش بے وقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ جو چیز حاصل نہیں اس کی تمنا خود کی ذات کے ساتھ وہ ضد ہے جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا ہے۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے ختم نہیں ہوتے، بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ سونے کے برتن میں زہر کھلائیں، جینا کسی پہ بوجھ کر دیں، اپنی کڑواہٹ کسی اور کی رگوں میں انڈیل دیں، اور پھر کہیں کہ محبت ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی حیثیت کا علم ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے یا فوراً ہلاک ہو جائے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ انسان تو مٹی کے ذرے سے بھی بے حیثیت ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا ہمسفر کوئی نہیں۔ عبادت کا وہ تصور انتہائی محدود ہے جس میں نیکی صرف مسجد تک ہو۔ دیانتدار انسان کے لیے تو گھر اور دفتر بھی عبادت کی جگہیں ہیں۔ جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ ہم سب کچھ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتے۔ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے کام نہیں کرتے۔ ہر کسی کے بنتے ہیں، اللہ کے نہیں بنتے۔ اللہ کا بن کر دیکھ، ساری کائنات تیری ہے۔ جو بے عقل ہے وہ بے ادب ہے، اور جو ہمت نہیں رکھتا وہ جواں مردی نہیں رکھتا، اور جو بے دین ہے وہ بے حیا ہے۔ شکر کر کے سویا کرو اللہ کی بے شمار نعمتوں کا، اور توبہ کر کے سویا کرو۔ اللہ صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ غربت بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو زمین پر چلنا سکھاتی ہے۔ بہت بڑا خزانہ ہدایت کو پا لینا ہے یا سچائی تک پہنچنا ہے۔ بردباری غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، جبکہ سخت رویہ اس کے شعلوں کو بھڑکا دیتا ہے۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل جلتا رہتا ہے۔ مومن ادب کرنے والا اور سمجھدار ہوتا ہے، اس کی خاموشی فکر
اور اس کی باتیں حکمت سے بھری ہوتی ہیں۔ جو شخص غریب نہیں لیکن غربت کا اظہار کرتا ہے وہ غریب ہو بھی جاتا ہے۔ تمہاری جانوں کی قیمت مقرر کی گئی ہے اور وہ جنت ہے، لہٰذا اپنی جان کو جنت کے سوا کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے کوئی عمل نہیں کرتے۔ بھائی چارہ یہ ہے کہ مشکل اور آسانی میں وفا کی جائے۔ جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی سچی بات بھی قبول نہیں کی جاتی۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لہذا جب تمہیں یہ حاصل ہو جائے تو انہیں دعا میں استعمال کرو۔ سچائی تمہیں عزت دے گی اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اگرچہ تم اس سے مطمئن ہو۔ جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔ نقصان میں وہ ہے جس شخص نے اپنی عمر ضائع کر دی، اور قابل رشک ہے وہ شخص جس نے اپنی عمر کو اللہ کی اطاعت میں بسر کیا۔ یقین رکھنے والا اپنے نفس پر سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ جو واقعی بات کرنا جانتے ہیں وہ اکثر خاموش رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم ہر دولت مند اور ہر طاقتور کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کردار کے لحاظ سے کتنا ہی گھٹیا ترین ہی کیوں نہ ہو۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بری باتوں پر فخر کرتا ہے۔ زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ قرآن کریم سے اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو اور مصیبتوں میں اس سے مدد لو۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا بڑی کامیابی ہے۔ حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ موج کرنے والے ذہین لوگ ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور محنت و کوشش کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ جس نے غم اور سختی کا مزہ نہ چکھا ہو، نیکی اور احسان پھر اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جو خدا سے توفیق مانگے مگر تلاش نہ کرے وہ اپنے آپ کا مذاق خود اڑاتا ہے۔ انسان صبر کا دامن چھوڑ کر خود کو حلال سے محروم کر لیتا ہے، جبکہ اس کو ملنا وہی ہے جو خدا نے اس کے لیے لکھا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا دامن چھوڑ دینا تمام محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے یہاں سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ اپنی عادتوں کو بدلو تاکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آسانی ہو جائے۔ خبردار کسی بھی دشمن کو معمولی نہ سمجھنا، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو، کیونکہ وہ تمہاری بھی قدر نہیں کرے گا۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے جھوٹوں کو بھولنے کی بیماری دے کر نقصان پہنچا دیا ہے۔ ہٹ دھرمی اپنے سوار کو اندھے منہ گرا دیتی ہے۔ جب تک مومن گناہ سے باہر نہیں ہوتا وہ رنج اور غم میں رہتا ہے۔ عقل مند کے لیے لازم ہے کہ وہ جاہل سے اس طرح مخاطب ہو جیسے طبیب مریض کو مخاطب کرتا ہے۔ خوش فہمی میں رہنے والا عقل مند انسان پیچھے رہ جاتا ہے اور تلاش و کوشش کرنے والا کمال کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جاہل کا غصہ اس کی باتوں میں اور عقل مند کا غصہ اس کے کاموں میں ہوتا ہے۔ جو خدا کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کی عقل نورانی ہو جاتی ہے۔ دنیا عقلوں کا میدان جنگ ہے۔ عقل کا ٹھکانہ دماغ ہے، سختی اور نرمی یہ دل میں ہوتی ہے۔ حد سے آگے بڑھنا ہلاکت ہے اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا برائی کی وجہ ہے۔ جب تک ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے لوگ ہی کرتے رہیں گے۔ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اسی کے لیے عمل بھی کرو۔
سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جو نیک کاموں کی طرف جلدی آتا ہے۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے، تو ٹھیک بات بھی یہی ہے کہ کسی کے چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو، چھان بین میں نہ لگے رہو، ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے، اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ سب سے مشکل کام سب سے بہتر لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ یاد رہتے ہی ہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی چیز نہیں اتارتی۔ اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں۔ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ درگزر سے کام لینا بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ برے آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں غلط کام اور فحاشی اور گندے کام کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں نہ ڈال دے۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر ہی نہیں آتی۔ زندگی میں زیادہ رشتے ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ خواہش ان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ برداشت کرنے سے لوگ تمہارے مددگار ہو جائیں گے، اور زیادہ برداشت کرنے سے تمہیں شرافت اور عزت حاصل ہوگی۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہوتی ہیں تبھی انسان فضول کاموں میں لگ جاتا ہے۔ صدا دینے کے لیے آواز کا جاندار ہونا ضروری ہے، اور آواز تبھی دوسروں کے کانوں تک پہنچتی ہے جب آپ ان کو پکاریں۔ لوٹ کر دیکھنا یا نہ دیکھنا جانے والے کی مرضی ہے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بعض مرتبہ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ یہ دنیا اس لیے بری نہیں کہ یہاں برے لوگ زیادہ ہیں،
بلکہ اس لیے بری ہے کہ یہاں اچھے لوگ خاموش ہیں۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔ تو قاصر پر نہیں قادر پر بھروسہ رکھو۔ زندگی کو آسان بنانا ہے تو دو باتوں پر عمل کرو: اپنے آپ میں خوش رہنا اور کسی سے امید نہ رکھنا۔ وہ قدم جو ہر طرف چل پڑتے ہیں کہیں نہیں پہنچتے۔ سمجھ جاؤ گے اداسی کا مطلب جا کر کسی قبر کی بے بسی تم دیکھنا۔ نفرت کو محبت سے کم کرو، کیونکہ نفرت سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ روح خوبصورت ہو تو سادہ سی چیزوں میں بھی خوشی دکھائی دیتی ہے۔ محبت بھرے شخص کی محبت میں گرفتار ہونا بھی ایک کامیابی ہے۔ بناوٹی محبت کرنے والا کھلے دشمن سے زیادہ برا ہے۔ جتنے لوگ بھی آپ کی زندگی میں گزر گئے وہ فضول اور بلا وجہ نہیں گئے، کم از کم یہ سبق دے گئے کہ باقی کوئی نہیں رہتا۔ بعض مرتبہ ہم قریب کی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے بہت دور تک سفر کر لیتے ہیں۔ مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے۔ سارے دل خاموش ہی پیدا ہوتے ہیں جب تک محبت انہیں بولنے کی طاقت نہ بخشے۔ جب کبھی زندگی اپنے ناخن زمین پر گاڑے تمہیں گھیر لے، دعا کی سیڑھی لگا کر آسمانوں کے رب کی طرف چڑھ جایا کرو۔ محبت سب اس کے دعوے دار تو ہیں، لیکن حالات ہی اس کی صداقت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے نہیں کھلتا، سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے۔ کچھ منظر ہوتے ہیں جو زندگی کا خلاصہ ہوتے ہیں، کوئی آواز ہوتی ہے جو فاصلے سمیٹ دیتی ہے، کوئی شخص ہوتا ہے جو سب کچھ سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ جس کے قریب رہنے میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس کے چلے جانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ زندگی کی بڑی مہارتوں میں سے ایک یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ جو جھوٹ آپ کو اچھا لگے اس کی تصدیق کبھی نہ کرو، اور جو سچ آپ کو برا لگے اسے جھوٹ مت سمجھو۔ بات کی شرمندگی سے بچے رہو گے۔ صدقہ ہمیشہ مال کا ہی نہیں ہوتا، مسکراہٹ صدقہ ہے، اچھے اخلاق صدقہ ہے، کھانا بنا کر دینا صدقہ ہے، کسی کی غیر حاضری میں دعا کرنا صدقہ ہے۔ وہ رب رحیم ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ بندے کو ٹوٹا ہوا دیکھے اور اسے جوڑنے کا سامان نہ کرے۔ جو کچھ ہو چکا اور جو ابھی ہونے والا ہے سب پر اللہ کا شکر ہے۔ خوشی چاہیے تو ایسے شخص سے ملے جو آپ کی روح کا ہم شکل ہو۔ اے مولا، ہمیں درختوں جیسا اطمینان عطا فرما کہ جب زندگی کی خزاں میں وہ اپنا رنگ کھو رہے ہوتے ہیں۔ اعتماد واحد چیز ہے جو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ناقابل قبول ہوتا ہے۔ یا تو مکمل دیا جاتا ہے یا مکمل لے لیا جاتا ہے۔ زمین اس کہکشاں میں ریت کے ذرے کے برابر ہے، لیکن درد جو اس سے نکلتا ہے وہ کائنات کے برابر ہے۔ اپنے خوابوں کو بلند آواز سے بیان مت کیا کرو، کیونکہ حاسدین کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں سے ہم گزر جاتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم پر سے گزر جاتی ہیں۔ تمہیں علم ہے تو عالم ہو، میں بے خبر تو میں جاہل۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو ہمارے پاس سے تو چلا گیا لیکن ہمارے اندر سے روانہ نہ ہو سکا۔ وقت مفت مگر انمول ہے، ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے، بس اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کھڑکی کی طرف اٹھنے والی ہر نظر فرار کی ایک کوشش تھی۔ بعض اوقات جلنے والے کا واحد قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کے قریب کھڑا تھا۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ
عذابوں کا گھر نہیں بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ ہمیں محبت کچھ پرانے انداز میں کرنے کی ضرورت ہے، جہاں محبت اور وفاداری کو پہلا درجہ حاصل ہوا کرتا تھا۔ زندہ انسان تھوڑا تھوڑا مرتا رہتا ہے۔ جب اس کے اندر کوئی بھی چیز مرنے والی باقی نہیں رہتی تو کہا جاتا ہے وہ فوت ہو گیا۔ بھوک سے مرنے سے بھی مشکل کام ہے ذلت میں ڈبویا ہوا لقمہ کھانا۔ یہ جاننا کہ آپ کچھ نہیں جانتے عاجزی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں اور آپ حقیقت میں نہیں جانتے تو یہ مرض ہے۔ یہ آپ کے ارد گرد جتنی روشنیاں ہیں یہ آخر کار تمہاری ہی آنکھوں کو تکلیف دیں گی۔ کوئی بھی شخص ہو جو آپ کو اپنے آپ پر اعتماد عطا کرے، آپ اس کے قرضدار ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ ملانے سے پہلے دل سے مصافحہ کرتے ہیں۔ روح اسی کی جانب جھکتی ہے جو آپ کی تھکن اور غم بانٹ لیں۔ خوشی میں تو سب ہی دوست ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت چیز جو انسان زندگی کو پیش کر سکتا ہے وہ اس کی مسکراہٹ ہے۔ جانے والوں کے کچھ حصے رہ جاتے ہیں جو کبھی نہیں جاتے۔ ایسی زندگی قبول ہی مت کرو جس میں زندگی محسوس نہ ہو۔ اگر خوشی آپ کی مہمان بن ہی جائے تو شکر گزاری کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرو۔ فکر میں موجود حسن ہمیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ مرنا ہر انسان نے ہے لیکن ہر انسان نے جینا نہیں۔ جینے کا ڈھنگ ہر ایک کو نہیں آتا۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کی یہ ہمت ہے۔ ہر شروعات دھوکہ ہے اور ہر انجام ایک سبق۔ پہلے جھوٹ کے بعد تمام تر حقیقت محض شک بن کر رہ جاتی ہے۔ سلامتی ہو ہر اس انسان پر جس نے جب دیکھا کہ الفاظ سے واقعی کچھ فرق نہیں پڑے گا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اگر آپ دل کے اندر نہیں پڑھ پاتے تو آپ نے اس شخص کو جانا ہی نہیں۔ چہرے تو ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ اگر فرار ہونا ہی مسائل کا حل ہوتا تو زمین ایک ویران سیارہ رہ جاتی۔ ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچانے کا اختیار رکھتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ زندگی سے فرار ہونے والے سامان نہیں اٹھایا کرتے۔ زخم کو نہیں، زخم کی عزت کو سینا چاہیے۔ اس درد کو ظاہر مت کیجیے۔ عزت دار لوگوں کے زخم کو لوگوں کی آنکھیں درد دیتی ہیں۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہے ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ انسان کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے صرف حسد کی آگ کافی ہے۔ حفاظت محبت سے بلند تر ہے۔ جب آپ متاثر ہوں تو کبھی بھی قریب مت آنا۔ جب آپ کو یقین دلایا جائے تب قریب آنا۔ حقیقت ایک ہوا ہے جس کے بغیر انسان سانس نہیں لے سکتا۔ دوسروں کی خامیوں کو دوربین کے نیچے رکھنے سے پہلے اپنی طرف دیکھ لیں۔ ممکن ہے آپ کو خود کئی سال کی اصلاح کی ضرورت ہو۔ جب دل ایک مرتبہ غلطی کرتا ہے تو عقل 1000 مرتبہ اسے سزا دیتی ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا کوئی حد۔ ہم الفاظ کا انتخاب خود نہیں کرتے، الفاظ ہمارا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے دل ایسے خطوط سے بھرے پڑے ہیں جو نہ تو لکھے گئے نہ ان کو بھیجا گیا۔ کاش ہمارے درمیان دروازہ ہوتا جسے کھٹکھٹایا جا سکتا۔ کاش زمین کے کنارے سکڑ جاتے اور ہماری ملاقات ہوتی۔ دل اتنے شفاف ہوتے ہیں جو دھڑکن سے وہ کچھ جان لیتے ہیں جو نظر سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سب جنہوں نے اپنی خوشیاں کسی اور سے وابستہ کی، تنہائی ان کی موت کی وجہ بنی۔ غلطی ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا اسے کرنے والا دیتا ہے۔ جو اپنے زخم سینا چاہتا ہے اسے سوئی کا درد تو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسا شخص جو اپنے مستقبل کو خوبصورت بنانے میں لگا ہو اس کا ماضی نہیں کھنگالتے۔ انسان محبت میں اتنی رغبت نہیں رکھتا
جتنا اس چیز سے رکھتا ہے کہ اسے کوئی سمجھنے والا ہو۔ بعض معذرتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں قبول کرنے کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود معاف کرنا چاہتے ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کو کھاتا ہے، حاسد خود اپنے آپ کو کھا جاتا ہے، لیکن ہیں دونوں ہی درندے۔ اس شخص سے احتیاط برتو جو اچانک تم پر مہربان ہونے لگے۔ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ کتاب، دوست اور آپ کی زندگی کا مشکل وقت آپ کے کردار، سوچ اور مستقبل کو اچھا یا برا بنانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مصیبت میں آرام کی تلاش کرنا مصیبت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سوائے صبر ہمارے کچھ اور بس میں نہ تھا، سو جتنا ہو سکا پروردگار ہم نے صبر کیا۔ جو آپ کو عزت دے اسے جواباً عزت عطا کرو، اور جو آپ کو ہلکا جانے اسے جواباً فاصلے کی عزت دیا کرو۔